میں بحثیت پرنسپل تو نہیں کہوں گا، پرنسپلی کے دوران وہ تو میں کیا بتاؤں، بس شفقت پہ شفقت ہوئی ہے، حقیقت ہے. اور ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، کبھی کبھی ہم ان کو تنگ بھی کرتے تھے. میں باسکٹ بال کا انچارج تھا، تو کچھ لڑکے تھے وہ سائنس کے لڑکے تھے. سعید بعد میں میجر ہو گیا، اور لڑکے تھے. تو جب ٹیسٹ ہوتا تھا دسمبر ٹیسٹ، وہ ٹیسٹ تو دسمبر میں ہوتا ہے، اس میں لڑکے جو کوالیفائی کر جائیں وہ امتحان دے سکتے ہیں فائنل، لیکن نام سب کے جا چکے ہوتے ہیں. جو کوالیفائی نہیں کرتے ان کے نام ودڈرا کر لیے جاتے ہیں. جب نام ودڈرا کیا گیا تو اس میں باسکٹ بال کے لڑکے تھے اور بہت سے تھے. اب میں آئی واز آل دی ٹائم ٹریڈنگ آن اسٹوز، ان کو میں تنگ کر رہا تھا کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ کارنامہ کر کے آئے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اب ان کو اب چانس دے رہے ہیں. بہت میں نے تنگ کیا. اخیر پہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، میں باسکٹ بال کے لڑکوں کو نہیں، وہ جتنے لڑکوں کے نام روکتے ہیں سب کو میں واپس بلاؤں گا. میں نے کہا جی بلا لیں. اب مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کہ کتنا بڑا. میں وہاں خط لے گیا، ڈرا کر کے ہمارا جو فلاں نمبر کا خط ہے وہ ہم ودڈرا کرتے ہیں، یعنی کہ ان لڑکوں کے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت ہے. پہلے تھی کہ ان کو اجازت نہیں ہوگی. وہاں جو وائس چانسلر تھے وہ پروفیسر حمید احمد خان مولانا ظفر علی خان کے بھائی تھے، سگے بھائی تھے، اور نہایت شریف بہت بڑے عالم اور بڑا محبت کرنے والے. حضرت صاحب نے بڑے مداح بھی، یہاں بھی آتے نہیں، یہاں کانوکیشن کا ایڈریس بھی دیا تھا. وہ بات میں معذرت چاہتا ہوں، بات بھول جاتا ہوں. اب وہ کیا بات وہ کر رہے تھے ابھی؟ پروفیسر حمید احمد خان وائس چانسلر تھے. ہاں وہ خط لے کر گیا. تو جو رجسٹرار تھے وہ تھے مسٹر اقبال حسین. وہ میرے کلاس فیلو رہے تھے شروع سے ہی. تو 3rd ایئر 4th ایئر ہم نے اکٹھی پڑھی، اور وہ پھر پتہ نہیں ایم اے پتہ نہیں کہاں گورنمنٹ کالج میں داخل نہیں ہوئے، شاید ایف سی کالج میں چلے گئے. تو وہ ایم اے کا امتحان جب ہوتا تھا تو ان کو ایگزامینیشن کا پتہ نہیں بیمار ہو جاتے تھے یا کیا بات تھی، پورا نہیں کرتے تھے ایگزامینیشن. 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہمیں استاد نہیں مل رہا تھا، حضرت میاں صاحب نے ان کو کالج میں پروفیسر لگ دیا. ہی واز جسٹ بی اے. اخباروں میں خط چھپے بی اے لیکچرر، جو اس کے جو مخالف تھے نا انہوں نے چھپوائے، کیونکہ ایک طرح کی شفقت اپنے سامنے اس پہ کی ہوئی تھی. اور وہ ہمارے سلسلے کا سخت مخالف تھا. بعض باتیں میں بیان نہیں کرنا چاہتا جو ان کی شخصیت کے متعلق. تو ان کو بلایا پروفیسر حمید احمد خان صاحب نے کہ وہ رجسٹرار تھے، یہ دیکھیے یہ خط ہے، اس خط کے ذریعے سے رول نمبر ودڈرا ہوئے تھے، وہ جو خط تھا اس کو کینسل کر دیں، مجھے لے جائیں خط. وہ کہیں گے سر اب نہیں ہو سکتا، اگر آپ نے اس وقت کیا تو 100 رٹیں ہو جائیں گی یونیورسٹی کے خلاف. پروفیسر حمید احمد خان نے کہا مسٹر اقبال حسین رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی، آئی وائس چانسلر یونیورسٹی آف دی پنجاب، آئی ایم ٹیلنگ یو دس از اے لیٹر فرام مرزا ناصر احمد اینڈ گو اینڈ ٹیک اٹ دیئر. وہ میرے نال بوڑ کرتا ٹر گیا، فوت ہو چکا ہے بیچارہ. اسے پہنچے، فائل نکلوائی، اس کی تو باتیں کھل گئیں. ہوا یہ کہ 2 خط گئے تھے، ایک خط نہیں گیا تھا. ایک آرٹس کے لڑکوں کے لیے تھا، ایک سائنس کے لڑکوں کے لیے تھا. باسکٹ بال کے لڑکے زیادہ تر سائنس کے لڑکے تھے. اس کی تو باتیں کھل گئیں کہ ٹھیک ہے جی ایک کینسل، دوسرا نہیں کینسل. میں نے کہا مجھے فائل دکھائیں. فائل دکھائی میں نے، وہ دونوں خط، پہلے خط جو گئے ہوئے تھے وہ نکالو، پھاڑ دیے. شور مچ گیا. آ کے وائس چانسلر صاحب نے دسیا. میں کہا جی میں اے کریا ہے جی.
وہ کہیں گے بالکل ٹھیک کیا، وہ میرے پاس آئے گا نا تو میں اسے کہوں گا تم نے فائل کیوں دکھائی تھی. یعنی شرفا ہے نا دنیا میں، یہ نہیں کہ پاکستان ویسے ختم ہو گیا ہے. وہ چنانچہ وہ لڑکوں نے امتحان دیا اور وہ لڑکے پاس ہو گئے. پاس ہو گئے تو ان میں سے ایک لڑکا چوری بوٹے کا لڑکا تھا، یہ میجر سعید ہے. چوری بوٹا میرے خلاف لڑتے رہتے تھے کہ تم لڑکے کی زندگی تباہ کر رہے ہو. میں نے یاد ہے کہ مسجد مبارک چت ملے میں کہنے گے چوری صاحب میں معافی مانگتا ہے کہ الہی کارخانہ. تو وہ یہ زمانہ تھا، کوئی تمیز نہیں تھی، غیر احمدی کون ہے غیر احمدی کون ہے، تمیز تھی ہی نہیں. وہ ایک لڑکا ہوتا تھا ناصر احمد، اس کا نام تھا بوٹا، بعد میں ناصر احمد رکھا، محمد بوٹا، ایتھلیٹ تھا. سب لڑکے اس کو بوٹا 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 کہتے تھے. تو وہ چھیڑتے تھے اس کو. خیر وہ اس نے ایم اے کر لیا، پھر چلا گیا کالج، یہاں آ گیا، کئی مہینے سال گزر گئے. وہ کہیں لگ گیا ہوا تھا اریگیشن ریسرچ میں، کہیں ایم ایس سی کر کے لڑکا لگا ہوا تھا. اس کا خط آیا کہ جی آپ کو یاد ہے میں محمد بوٹا ہوں، میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ اپنا نام بدلواؤں، جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے چھیڑتے ہیں. تو میں نے بڑا غور کیا ہے، بڑا سروے کیا ہے، مجھے ایک نام پسند ہے اور وہ آپ کا ہے. غیر احمدی لڑکا تھا. ہم نے کالج کے زمانے میں کبھی کسی ایسے لڑکے کو جو میاں صاحب خط آیا ہے، کبھی ہم نے کہا کہ یہ لڑکا غیر احمدی، ہم کہتے ہیں یہ جماعت میں سے نہیں ہے. ہم نے کبھی غیر احمدی کا لفظ نہیں استعمال کبھی کیا. تو آپ مجھے اجازت ہے کہ میں اپنا نام ناصر احمد رکھ لوں. ایک لڑکا یہاں ہوتا تھا، سوچ کے مجھے نام نہیں یاد رہا، وہ سکھوں کی طرح پگڑی باندھ لیتا تھا. وہ احمدی نہیں تھا لڑکا. داخلے جانے تھے بی اے کے، تو میں عام طور سے میں ہی کیا کرتا تھا، گرمیوں کی چھٹیوں میں خاص طور پر آفیشیٹ کیا کرتا تھا. تو اس کے بڑے بقائے تھے، فیسوں کے بقائے بھی تھے، جرمانے بھی بڑے تھے. اب ہم نے سوچا بھی چلو جرمانہ تو ہم اس کو کہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، فیسوں کو کیسے کیا کریں. اس کو کہا بھی دیکھو آدھے پیسے تم لے آؤ، آدھے ہم ڈال دیں گے، جرمانے آپ کو معاف کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ کہیں سے 2 سال کی اس کی ڈیوز ہی ادا نہیں ہوئی تھی. اکرام، محمد اکرام لڑکے کا نام تھا. حضرت صاحب آئے، مجھے بلایا، بہت مجھ سے ناراض، کبھی ہوئے نہیں ناراض، جیسے چہرے پہ ایک اس دن مجھے پڑے چوری صاحب یہ 2 سال میں نے اس کی فیس نہیں لی، آپ نے بڑا ظلم کیا. کیوں اس سے پیسے کیے؟ لڑکا احمدی نہیں تھا. جب یہ پھر وہ کچھ واقعات میں سب کچھ واقعات ایسے ہیں جو خدا نے توفیق دی اور زندگی دی تو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جن کا میں گواہ ہوں. ایک تو یہ جو 74 والا قصہ ہے، اور مجھے بطور گواہ کے پیش کیا جانا تھا، لیکن اس لیے کہ آئی ہیڈ بن دی ایمپلائی آف دی انجمن اور حضور کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹری بھی میں رہا تھا، تو اس لیے وکیلوں نے کہا کہ یہ اس پہ جرا ہوگی کہ یہ یوں ہی بنا رہے ہیں. وہ بات جو ہے ریکارڈ کرنے والی ہے، ایک تو وہ کرنا چاہتا ہوں، ایک آدھا اور اس قسم کی باتیں ہیں جو وہ ضرور انشاءاللہ یہ اب سلسلہ چلا ہے تو اس میں کریں. ہاں جی اس میں میرا خیال ہے ایک بات بیچ میں جب کالج آیا ہے اور چوہے حضرت صاحب نے یعنی حضرت میاں مرزا ناصر احمد صاحب نے جو اس کی تعمیر میں کام کیا ہے، ہاں وہ بات رہ گئی ہے. وہ تو بہت لمبا قصہ ہے، ضروری بات ہے کیونکہ اس میں انہوں نے سنگل ہینڈڈ میرے خیال میں وہ سارا کام کیا تھا. کالج کا یہ ہوا، میں بتاتا ہوں کالج کا کیا ہوا، ہمیں نہیں پتہ تھا.
کہ حضور نے کیا فرمایا. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو لیڈرشپ تو خدا ان کو دیتا ہے نا, یعنی خلیفہ وقت کی ایک یہ بھی شان ہے کہ جب ان کی ججمنٹ جو ہے نا, ان کی ثوابدید جو ہے وہ ان کی تار اوپر سے ملی ہوئی ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ حضور کا ارشاد ہے کہ کالج یہاں آ جائے. کالج تو وہاں تھا ڈی اے وی کالج میں, اور وہ اتنا بڑا کیمپس ہے جتنا کالج ہے اس سے 3 گنا 4 گنا بڑا ہاسٹل ہے پیچھے, 2 3 4 سکیئرز ہیں اس کے پیچھے, ڈبل سٹوریڈ. یہ اور بات ہمیں قبضہ نہیں ملا تھا, باقی مل گیا ہوا تھا. تو ہمیں بعض بزرگ لاہور کے یہ کہتے تھے کہ نہیں جانا یہاں سے, بلکہ فکرہ یہ تھا کہ تسی پنجابی دا لفظ ہے, پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو, کہ لاہور دی تنی سے تسی قبضہ کیتا ہے, مرکز یعنی لاہور کا جو آپ کے پاس ہے, تو اس کو چھوڑ کر جائیں گے. ہم کہتے کہ نہیں جانا. اور حضرت میاں صاحب یہ نہیں بتاتے کہ حضور کا ارشاد ہے. یہ بھی ایک شان ہے کہ حضور کی طرف منسوب نہ کی جائے. یہ بھی بتا دینا ڈی اے وی کالج کس جگہ تھا؟ نیو ہاسٹل کے ساتھ ڈی اے وی کالج تھا, گورنمنٹ کالج کے ساتھ, ویٹرنری کالج کے پہلو میں, اور ادھر سامنے ایس ایس پی کا آفس تھا, ساتھ نیو ہاسٹل تھا, ساتھ گورنمنٹ کالج تھا. اچھا یہ بھی یاد آ گئی تھی, یہ تو سنانے والا, یہ میں سناتا ہوں اس کے بعد, پھر مجھے یاد کروا دینا میں کیا بات کر رہا تھا. جب شہرت ہوئی کہ ہم جا رہے ہیں, 2 باتیں ہوئی. ایک بات تو یہ ہوئی کہ ایک وفد ملنے آیا, یہ 53 کے فسادات کے بعد کی بات ہے. تو ایک وفد علماء کا آیا, جو غیر از جماعت علماء کا, ٹپیکل وہ تولیہ شولیہ وہ جو ہوتے ہیں نا, تعارف کروایا, میں موجود تھا. تو حضرت عزیز احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ, ان کا بھی واقعہ یاد آ گیا, وہ بھی ایک یاد کرتا ہوں میں. تو وہ آئے کہ جی یہ فلانے انہوں نے آپ کے خلاف جو 53 کے ساتھ میں جیل میں رہے ہیں, یہ بھی جیل میں رہے ہیں, ہم آپ کے خلاف 4-5 آدمی تھے, شاید زیادہ ہی ہوں. تو فرمائیے آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. حضرت صاحب نے فرمایا, حضرت میاں صاحب نے فرمایا, ہاں حضرت میاں صاحب نے فرمایا, سوری. تو کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کالج یہاں سے جا رہا ہے. تو حضرت میاں صاحب کا کہنا جا رہا ہے, یہ دیکھیے اگر اب ایجیٹیشن ہوئی, فسادات ہوئے, ہم پھر آپ کے خلاف حصہ لیں گے, لیکن کالج نہ یہاں سے لے جائیں. ہم اپنے بچے یہاں داخل کرانا چاہتے ہیں. اس سے بڑی اور ٹریبیوٹ کیا ہو سکتا ہے. اچھا, پروفیسر سراج الدین صاحب میرے بھی استاد تھے, حضرت صاحب کے بھی استاد تھے, حضرت میاں صاحب کے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ناصر سے ملنا ہے. اچھا, یہاں کنوکیشن کا ایڈریس بھی دے گئے تھے. تو میں آ کے دسیا کہ فرماتے ہیں پروفیسر صاحب کے. تو حضرت میاں صاحب نے کہ نہیں ہم خود چلتے ہیں. چنانچہ ملاقات کے لیے چلے گئے. تو کالج کے 2 گیٹ ہیں, یہ اس طرح جو نیو ہاسٹل کی طرف کا گیٹ ہے, ادھر سے اوپر چڑھتے ہیں, یوں اوپر چڑھے تو آگے باہر. میں نے جا کے پیغام دیا کہ تشریف لا رہے ہیں, تو وہ ریسیو کرنے کے لیے آگے باہر, اتنے باہر ہی. اچھا, وہ ان کا ٹپیکل طریقہ تھا بولنے کا, انگریزی بھی اردو بھی. ناصر, I have heard that you are going, that you are leaving. کہ ہاں سر ہم جا رہے ہیں. Are you really leaving? You mean you are going? No, don't tell me you are going. آپ کا خیال ہے کہ اسلامک کالج کے لڑکے ہمارے آگے سے گزرا کریں گے؟ اسلامک کالج کو وہ مل رہا تھا نا. You mean that you are leaving? No, please don't do it. تو یہ تھی, ہم تو بالکل درویش تھے. اگر وہ کہے گورنمنٹ کالج کو اعتراض یہ ہوگا کہ اسلامک کالج میں وہ ڈریس نہیں ہوتا. اس سے پہلے یہ مشہور یہی تھا, خالصہ کالج والے 2 نعرے لگایا کرتے تھے جب گورنمنٹ کالج اور ہمارا مقابلہ ہوتا تھا نا, اور اسلامک کالج اور گورنمنٹ کالج کا, تو وہ کنگھی پٹی وہ کہتے تھے, کنگھی پٹی ہے, مطلب کہ بڑے ویل ڈریسڈ. اور یہ اور مذہب پہ درویش تھے.
لیکن وہ جو امپیکٹ تھا، ایک اور حضرت صاحب کے زمانے کا واقعہ، اچھا ہم گوشت جو تھا اپنی مرضی سے جانور انتخاب کر کے وہاں مذبے میں جا کر اپنی مرضی کے مطابق گوشت کٹوا کر وہ ہم لے کر آتے تھے، اور جو ٹکڑے بچتے تھے وہ ہم بیچتے تھے، وہ بھی واپس اس میں آ جاتے ہوں گے، روٹی کے ٹکڑے، روٹیاں ٹکڑے، سیونگ ہوتی تھی اور بہت تھوڑا خرچ ہوتا تھا، اور اس زمانے میں دیسی گھی استعمال ہوتا، دیسی سے مراد جو بھینس کا گھی، تو شہرت بڑی تھی۔ مجھے بلایا کہ تم ہمارا ڈسپلن خراب کر رہے ہو، ایک قاضی صاحب نے بھی کیا، اب ہمارا ڈسپلن خراب ہو گیا۔ میں کہ سر کیا ہو رہا ہے؟ پروفیسر سراج نے بلایا، سراج نے بلایا، اب ڈسپلن ہمارا خراب کر رہا ہے۔ میں کہ سر کیا؟ دیکھیے سب لڑکے کہتے ہیں کہ وہاں کھانا بہت اچھا ملتا ہے اور وہ ہمارے کھانا بڑا وہ ہوتا ہے، شور مچا ہوا ہے اور سستا بھی۔ خیر وہ میں کہتی وہ ہم اس کی کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں۔ اس کا لطیفہ بھی میں سناتا ہوں، حضرت میاں بشیر احمد صاحب کا لطیفہ ہے۔ تو اس کے بعد ایسا وہ خط آ گیا سراج صاحب کا، وہ کہیں ریکارڈ میں پتہ ہونا چاہیے، گاڈ نوز کہ ہے یا نہیں ہے، کہ ہمارے سائنس کے لڑکے کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ دیر ہو جاتی ہے ہمیں اور ہم میس پہ وقت پر پہنچ نہیں سکتے، تو سنا ہے کہ ٹی آئی کالج کا جو ہے وہ وقت کھانا وہ دے سکتے ہیں، تو کیونکہ ہم تو ناشتہ نہیں کرواتے تھے، تو ہم اس لیے کھانا جو ہے وہ دوپہر کا کھانا ہمارا اچھا ہیوی میل ہوتا تھا، تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم وہاں سے کھانا کھائیں۔ حضرت صاحب نے مجھے بلایا کہ ان کو لکھو کہ جو ہمارا جو ہاسٹل ہے وہ فضل عمر ہاسٹل ہے، فضل عمر ہوٹل نہیں ہے۔ سراج صاحب چونکہ استاد تھے اس لیے وہ ایک چھیڑ چھاڑ وجہ سے اس میں۔ تو دوسرا بات کیا کہی تھی یاد کروائیں پوری میاں بات؟ بشیر احمد صاحب، میاں بشیر احمد صاحب کے ہاں مجھے فرمانے لگے کہ محمد دین ابھی ہے وہاں، محمد دین کوک تھا وہاں، ہمارے زمانے میں بھی تھا، حضرت میاں صاحب زمانے میں بھی تھا۔ محمد دین جو تھا، لوگ آئی سی ایس کے آدمی اس کے ذریعے سے سفارشیں کرواتے تھے، کیونکہ جو آئی سی ایس جو سینئر آئی سی ایس تھے وہ سب اسٹوڈنٹ وہاں رہے تھے، تو بڑی اس کی شان تھی، 2 بیویاں تھیں اس کی۔ میاں صاحب کہنے لگے کہ میس کا انتظام میرے سپرد ہوا۔ اچھا میں وہ ہاسٹل میں تھرو آؤٹ ہی ساری لائف میں میں نے ہندو میس جوائن کیے رکھا ہے، میں گوشت کھا نہیں سکتا تھا، تو محمد دین کوک تھا مسلمان میس جو تھا، حلال میس والا۔ حضرت میاں صاحب فرمانے لگے، حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے محمد دین کو کہا کہ محمد دین حلف اٹھا کر وعدہ کرو، اس زمانے میں لیکچرر کی تنخواہ کا سٹارٹ 65 روپے ہوتا تھا، 65 روپیز، جب آئی ای ایس میں آ جاتے تھے تو پھر شاید 250 ہوتا تھا، پی سی ایس میں جو آئی ای ایس تھے ان کا گریڈ انگریزوں والا ہوتا 3000 روپیہ، پتہ نہیں کیا ہوتا اس زمانے میں۔ تو حضور فرمایا کہ میں نے اس کو کہا کہ تم حلف اٹھا کر وعدہ کرو کہ اس میں سے تم 250 روپیہ رکھ لیا کرو اور بے ایمانی نہیں کرو گے۔ اس نے کہا کہ مرزا صاحب نہیں پگتا۔ اچھا تو وہ جناب وہ چونچہ یہ بات قاضی صاحب کو میں نے کہا جی آپ کا ڈسپلن ہم کیا خراب کر رہے ہیں؟ قاضی صاحب کہنے لگے ہمارا ڈسپلن تو آپ سے بہت اچھا ہے۔ میں کہ وہ کیسے؟ کہتی ہمارا ڈسپلن تو لڑکا وقت پہ ڈیوز دے جائے، شام کو جب گھنٹی بجتی ہے اس وقت ہاسٹل میں ہو، بس یہ ہمارا ڈسپلن ہے، دیٹس آل۔ اور آپ کے کسی نے اگر سگریٹ پی لی ڈسپلن ٹوٹ گیا، کوئی نماز مس کر دی ڈسپلن ٹوٹ گیا، تو آپ کا ڈسپلن بہت خراب۔ تو وہ ماحول تھا، تو ہم نے بڑا شور مچایا۔ حضرت میاں صاحب کہنے کہ بھائی ہم نے کہا کہ ساتھ چلیں حضرت صاحب کے پاس۔ اخیر اس نہیں بتایا ہمیں حضرت میاں صاحب نے کہ حضرت صاحب کا ارشاد ہے۔ میں کہ آل رائٹ آئی ول گو ود یو، میں جاؤں گا لیکن میں وعدہ نہیں کرتا کہ آپ کی میں تائید کروں گا۔ یہاں تک میاں صاحب ہو گیا ہوا تھا کہ جو وہاں کا کالج جو ہے الگ یعنی والنٹیئر بیسس پہ چلایا جائے، یہاں تک ہو گیا تھا کہ سٹاف مقرر ہو گیا تھا آف دی ریکارڈ کہ یہ ہوں گے باہر سے۔ وہ جناب ہماری خوش قسمتی، جس وقت ہم یہاں پہنچے تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی
اسی شام سندھ جا چکے ہوئے تھے، ہمارے خدا نے بچا لیا۔ بعد میں پتہ لگا کہ حضرت صاحب کا ارشاد یہ ہے کہ اگر 1 سال اور کالج وغیرہ، حالانکہ کالج کے گیٹ کے اندر آ جائیں تو وہ لاہور نہیں تھا، وہ قادیان تھا۔ بالکل یہ صحیح بات ہے، لیکن جس نظر سے خلیفہ وقت دیکھتا ہے یا جو درد خلیفہ وقت کو ہوتا ہے وہ اور تو نہیں اس کو محسوس کر سکتے۔ فرمایا کہ اگر 1 سال کالج اور رہا تو ہمارے آئندہ نسل تباہ ہو جائے گی، اور پیسہ پاس نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے جب کالج شروع ہوا، صاحب نے تو کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ نہ ہونا کہ بنیادوں میں بھر دو، یہ بتاؤ کہ کتنے کمرے بن جائیں گے۔ صاحب نے اجازت ان کے حضور ہوئے، پھر کچھ ڈونیشنز لینے کی، ہاں ڈونیشن لینے کی اجازت، بشرطے کہ دوسرے اثر نہ پڑے۔ افتتاح کے لیے تشریف جو رکھتے ہیں بنیاد، سنگ بنیاد، اس کے لیے تشریف لائے تو ہم نے ہاسٹل کی بھی کھدوا دی ہوئی تھی، تو میں نے عرض کیا حضرت میاں صاحب سے، میں نے کہا جی کہیں کہ ادھر بھی کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتا، میں کیسے کہوں، آپ کہہ لیں۔ میں نے عرض کی کہ حضور وہ ہاسٹل کی بنیادیں بھی ہیں، ادھر بھی اینٹ رکھ دیں، تو میری طرف میں نے کہ یہاں رکھا مجھے اٹھا کر میں نے دیکھا، مسکرائے، کچھ نہیں کرا، اور آگے اینٹ رکھ دی۔ اور اس کا کئی لطیفے ہوتے رہتے تھے، انجوائے بھی ہم کرتے تھے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ہر سال فنکشن ہوتا تھا جس میں کالج کے سارے لطیفے اکٹھے ہو کر اس میں سٹاف کو بھی اور سب کو، اور اس میں کالی کار کا بہت ذکر ہوتا تھا۔ تو کالی کار نہیں، بلکہ مجھے فرمایا کہ آپ کار پر جتنی نظمیں ہوئی ہیں تو مجھے لکھ کر دیں، میں دیوان کار بنا کر اصل میں پیش کروں، مجھے نئی کار مل جائے گی۔ کیونکہ بیان تھا لطیفے کا، اس مطلب یہ نہیں تھا، تو وہ یہ ہوتا تھا۔ پھر یہ تھا کہ اس کے بعد جو ہے نا اتنی ریلیکسیشن ہوتی تھی، جتنے لڑکے وہ پرابلم چلڈرن ہوتے تھے نا وہ سب وہ اس کو پارٹیسپیٹ کر کے بڑے ریلیکسڈ پھر ہو جاتے تھے، اور بعض پھر جو فکرے ہوتے تھے وہ شہر میں زبان زد عام ہو جاتے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، مجھے نام نہیں یاد رہا، وہ تھے میرے ڈسپینسر، بزرگ آدمی تھے۔ اچھا، ان کا تقیہ کلام یہ تھا کہ بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، موسم کی خرابی ہے۔ اب لڑکے نے وہاں سے کٹ پیش کر دی کہ بیٹا ہمارا لڑکا کہ بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، اپنی مزاج خراب ہے، بیٹا موسم بھی خراب بھی، فلانا خراب، موسم بھی خراب۔ اگلے دن سارے ڈبے دے کے موسم بھی خراب۔ اچھا، یہاں وہ کورس جو تھا نا بیسک ڈیموکریٹس کا کورس ہوا، تو اس کا جو اختتام ہوا اس پہ بہت آفیسر بھی آئے، تو علاقے کے لوگ تھے وہ سارے جتنے بیسک ڈیموکریٹس تھے یہاں۔ تو حضرت میاں عزیز احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، خرچ کی پرواہ نہیں کر رہے اور خوب دعوت کرو۔ خیر وہ تو ہم لال پور سے ہم نے منگوایا سامان، وہ سب کچھ کیا۔ ہاں، تو اب جو آفیسرس تھے انہوں نے آ کے لیکچر دیے تھے، تو ان کا بھی سوال بھی کرو۔ ایک آدمی سوال کیا جا رہا تھا، وہ باہر کا بیٹھا تھا۔ میں نے چوری زہرا احمد صاحب باجا مرحوم کو چٹ بھیجی کہ اس کو ذرا خاموش کرواؤ۔ انہوں نے لکھ کے بھیجی چٹ پر موسم کی خرابی ہے۔ تو یہ اسی اٹ واز اے کائنڈ آف فیملی۔ یہ جو آپ نے ایک ذکر کیا ہے سامان فیصل آباد سے منگوانے، لائل پور سے منگوانے کا، ہاں وہ سعید اللہ صاحب کا کیا واقعہ ہے؟ وہ سعید اللہ صاحب بخشی روح ہیں، وہ تو بڑے بزرگ آدمی ہیں ہمارے، تو اسی بہانے ان کا ذکر بھی آ جائے۔ ذکر وہ یہ ہے کہ 2 دفعہ ہم نے سامان منگوایا، ایک دفعہ سامان منگوایا تو ان کی عادت ہے کہ وہ نہ نہیں کرتے، کہ وہ یہ کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ وہ لال پور سے اب تو بڑا بڑا سامان یہاں آتا ہے، جو میاں صاحب نے دعوت کہا وہ بھی ہمیں لال پور سے منگوایا تھا۔ تو وہ بس پہ وہ جو اوپر رکھا ہوا تھا نا سامان، وہ چھت بس پہ، تو اس نے ڈرائیو کہا، کنڈکٹر نے کہا بھی میں پکڑاؤں، تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ وہ ایٹھوں پھڑیا نہیں، وہ ٹھپ تھلے سارا پھنس گیا۔ وہ دوبارہ منگوایا تو پھر ایسے لطیفہ کہہ لو یا اللہ معافی کرے، وہ سعید اللہ صاحب ٹانگے تو چھڑ کے آئے
چاچا یہ نہیں بتا رہے کہ میرے حکم سے چھوڑا وہ میں کئی گناہوں میں یہ بھی ایک چاچا نے کہا کہ اب ٹانگے پر لے کے لائے. کیا زمانہ تھا.